الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کریں گے کہ جو جنتی لاٹھی اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اس سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا، اور بہت مشہور معجزات ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات جو ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ ان میں سے سر فہرست جو ہے وہ جو جنتی لاٹھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا اژدہا بن جانا، اس کا بہت بڑا سانپ بن جانا۔ واقعہ اس کا کچھ یوں ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکوں، کیونکہ آپ کی وہ جو لاٹھی ہے اس سے آپ بہت سارے کام لیتے تھے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے اور نیچا دکھانے کے لیے بہت بڑا میلہ لگوایا، اور میلہ لگوانے سے پہلے فرعون نے جو اپنے سلطنت کے جتنے بھی جادوگر تھے، جو بڑے بڑے نامور اور بڑے پائے کے جادوگر تھے، ان کو اس میلے میں مدعو کیا، بلایا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے شکست دینی ہے۔ اور اس میلے میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنے تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں گھومنے لگیں۔ جادوگروں نے اپنا اپنا جادو جو ہے وہ دکھانا شروع کیا۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کے کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ میں اور غرور کے نشے میں بد مست ہو گئے، اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو مالک پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے میرے نبی، آپ جو اپنا عصا ہے اس کو ڈالیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، باری تعالیٰ، عصا ڈالنے سے کیا ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ، عصا ڈالنا تیرا کام ہے، آگے جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم خداوندی سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا یعنی کہ سانپ بن کر نمودار ہو گئی، اور وہ لاٹھی کا جو سانپ بنا، بہت بڑا سانپ، اتنا بڑا سانپ کسی جادوگر کا بھی نہیں تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنا۔ تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بنا، وہ سارے جادوگروں کے جو سانپ تھے، جو بھی ان کی رسیوں کا اور لاٹھیوں کا بنا تھا، وہ سب کو کھا گیا، وہ نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جو جادوگر تھے اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے جب وہ سانپوں کو کھا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے سانپ وہ پاس آیا، تو آپ نے اس کو ہاتھ لگایا، تو وہ فوراً سانپ جو تھا، وہ اژدہا جو تھا، وہ لاٹھی بن گیا۔ اور جادوگر جو تھے وہ بآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم سب حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ تو اس واقعہ کو بھی اللہ پاک نے 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ میں ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا معجزہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ کس طرح کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ و تسلط سے آزاد کرائیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جنگ کریں اور ملک شام کو ان کے قبضہ سے چھڑوائیں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ جب بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ کے جو جوان تھے، جو ان کے لوگ تھے، ان کو دیکھا تو وہ ڈر گئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے دراز قامت لوگ، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو ان سے نہیں لڑیں گے۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے۔ میدان طیہ کیا ہے آنے والی ویڈیوز میں آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ ایک میدان تھا، یہ ایک وادی تھی، تو اس میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ 40 سال تک روز نکلتے کہ ہم آج اس میدان سے نکل جائیں گے، ہم آج یہاں سے ہجرت کر جائیں گے، اس میدان کو عبور کر لیں گے، اس وادی کو پار کر جائیں گے۔ لیکن جب شام ہوتی، جہاں تک وہ سفر کرتے کرتے جب شام ہوتی تو سوتے تو صبح اٹھتے تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے وہ چلے تھے، اور اس میدان سے باہر وہ نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طیہ میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیا میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے، اس میدان میں بنی اسرائیل کو بھوک اور پیاس کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ جب بنی اسرائیل بے قرار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیریں تھیں۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ پڑے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، عرض کیا کہ پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس جو یہ پتھر ہے آپ اس پر عصا ماریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ہی کیا، اپنا عصا ایک پتھر پر مارا اور اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ آپ کے ساتھ 12 خاندان تھے، 12 قومیں تھیں، 12 برادریاں تھیں، تو ہر ایک برادری، ہر ایک قوم کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے پھوٹ پڑا اور سب خاندانوں نے، قوموں نے اپنے اپنے چشمے سے پانی پیا۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ دیکھیے اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ اللہ نے 12 قوموں کے لیے، 12 خاندانوں کے لیے، 12 برادریوں کے لیے علیحدہ علیحدہ چشمہ جاری فرمایا تاکہ ایک برادری دوسرے کو یہ نہ کہے کہ وہ اور برادری ہے اور دوسرے ہم ہیں، ہم ان کے چشمے سے پانی نہیں پئیں گے۔ تو جب چشمے جاری ہوئے اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلانے لگے اور پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو عصا اور پتھر کے ذریعے سے ظہور میں آیا۔ قرآن مجید نے اس واقعہ اور معجزہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر عصا مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ یعنی کہ اپنا چشمہ جو ہے وہ پہچان لیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ تھا جس کا عصا مارنے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے اس کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اگلا جو معجزہ آپ سے ذکر کرنے لگے ہیں، اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا آئیکن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، اس کو کلک کریں، اور کلک کریں گے تو سامنے بیل آئیکن کا بٹن نظر آئے گا، تو اس کو آپ نے کلک کر کے آل پہ کلک کرنا ہے تاکہ ہماری جو بھی اس طرح اچھی ویڈیو
اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو اگلا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کے عصا مارنے سے دریا پھٹ گیا، یعنی کہ دریا میں رستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، آیات اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت اور سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم اور ستم کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی، آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں، رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا، آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تو جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، فرعون ہمیں پکڑ لے گا، پھر وہی دوبارہ ظلم و ستم کرے گا، ہم کو ظلم کا نشانہ بنائے گا، تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، تو ہماری پوزیشن بہت نازک ہے، تو آپ کچھ تدبیر فرمائیں۔ تو اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہونا چاہتے۔ ان کے پیچھے ایک فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے آ گیا دریا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان نہیں ہوئے، وہ مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دیتے رہے کہ اے میری قوم، آپ تسلی رکھیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ تو اسی عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا باری تعالیٰ، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جب دریا کے پاس پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب ہم کہاں جائیں؟ دریا کو پار نہیں کر سکتے، پانی بہت زیادہ ہے، اس میں سے گزر نہیں سکتے، تو اللہ پاک ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ موسیٰ، تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ تو موسیٰ نے عرض کی باری تعالیٰ پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے نبی، اے کلیم اللہ، لاٹھی مارنا آپ کا کام ہے، آگے جو کرنا ہے وہ میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنی لاٹھی ماری، اپنا عصا مارا، وہی عصا جو جنت سے آیا تھا، جو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہی عصا جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے اوپر سایہ کر لیتے تھے، جس سے پانی پی لیتے تھے، جس سے اپنے جو ہے وہ جانوروں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتے تھے، جس عصا سے آپ رات کو روشنی کر لیتے تھے، وہی عصا آپ نے دریا پر مارا۔ تو دریا پر لاٹھی مارنے سے فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں، 12 رستے بن گئے۔ جس طرح 12 چشمے بہہ نکلے، اسی طرح 12 رستے بن گئے۔ تو بنی اسرائیل ان سڑکوں پر یعنی کہ رستوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ جب فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، کہا کہ یہ سڑکیں ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم بھی ان کے پیچھے چلے جائیں گے، ان کو گرفتار کریں گے۔ مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا، تو دریا میں فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی متعدد بار ذکر فرمایا ہے۔ حضرات محترم، یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم شان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے، اور لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان اللہ پاک نے بنایا ہے۔ دعا ہے جو ہم نے آج پڑھا اور سنا، اللہ پاک ان معجزات سے ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ گزارش پھر وہی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔